So you've made a big announcement, Yeah. and I would say that it doesn't mean that you're quitting entirely, कि आप अब acting नहीं करेंगे, बल्कि you're going to choose your projects very carefully. Yeah, but जैसे it's मगर not gonna be mainstream acting ऐसे नहीं होगी कि it's not gonna be my bread and butter anymore. So then what will be your bread and butter? Now we're talking. Yeah. I'm starting up a clothing line. I'm working on my brand. Right. That I'm gonna announce through you only in in a couple of weeks. Absolutely. Because I'm still working on it. So I'm gonna be focusing on that. I'm gonna be doing that. But and that's it. But not acting. पिछले साल तक आप कह रहे थे मैं तो ऑस्कर लेके दिखाऊंगा. मैं ले तो अगर again, आज आपको ऑफर आ जाती है हॉलीवुड से. अच्छा मुझे जो बात समझ आई मेरे पास अभी रिसेंटली हॉलीवुड से एक ऑफर आई और एक लीड कैरेक्टर के लिए आई लेकिन तब वही वाला टाइम चल रहा था कि जब मैं ये डिसाइड कर रहा था कि मैं क्या करने वाला हूँ तो ऑस्कर तो अभी भी अचीवेबल है लेकिन उसके लिए मुझे जिस रास्ते पे जाना पड़ेगा आई एम नॉट रेडी फॉर दैट I am not ready for it anymore because I have understood one thing that you get life once. You decide. What do you want? You want Allah or you want anything that is in the world? So I want Allah. I've chosen कि I want talab Allah. मैं दुआ करता हूँ मुझे अल्लाह का कर्ब हासिल हो मुझे उनकी कुर्बत हासिल हो मुझे ये ऑस्कर बहुत बच्चों वाला काम है यार बहुत बच्चों वाला काम है मतलब इट्स नॉट डिफिकल्ट एट ऑल आप देखिए लेकिन इसका मैं थोड़ा सा ये भी बात करना चाहता हूँ मुझे लगता है कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ फॉर व्हाट आई हैव डन एंड अचीव्ड इन दिस इंडस्ट्री मैं लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो टिकटॉक के लिए कुछ गिने चुने लाइक्स के लिए कुछ कमेंट्स के लिए 10 seconds of fame के लिए 10 seconds of fame के लिए लोग जो कुछ करते फिर रहे हैं खुदा का वास्ता अपनी आंखें खोलें अपनी अकल को जगाएं आप देखें कि आप लोग क्या कर रहे हैं मैंने अभी रिसेंटली देखा कि कायदे आजम के मज़ार के ऊपर एक लड़की डांस किया नाच रही है और वो कायदे आजम के मज़ार के ऊपर नाच रही है और उसने एक यहाँ तक नकाब किया हुआ है सफ़ेद कपड़ों में कुछ शर्म करें लिटरली अपनी आंखें खोलें कुछ शर्म करें कुछ सोचें कि ये क्या हो रहा है ये कोई इंसान मुझे नहीं लगता कि कोई इंसान अपनी सही अकल और सही सोच में ये कर सकता है आई डोंट अंडरस्टैंड उनकी क्या कुर्बानी है उनकी इस मुल्क के लिए जिधर हम बैठे हुए हैं आज बिल्कुल जिधर हम सुकून से अपने बिस्तर में जाके सोते हैं ये जानते हुए कि हम एक आज़ाद मुल्क हैं हम लोग क्या कर रहे हैं और कौन रिस्पॉन्सिबल है और कौन पूछेगा उन लोगों से मुझे लगता है कि बहुत सीरियस लॉ एंड ऑर्डर्स आने की ज़रूरत है हमारे मुल्क के अंदर बहुत सीरियस जिसको हम सीरियसली लें सबसे पहले हम लें मैं और आप लें ताकि जो हमें लोग फॉलो करते हैं और सुनते हैं वो भी लेना और समझें कि कितना ज़रूरी है एग्जैक्टली ये इट्स क्रेजी आई थिंक वी आर लिटरली हेडिंग टुवर्ड्स हेल आपको लगा कि हज करके आपका क्लीन स्लेट हो गया देखिए मुझे अगर मैं ना इस पे मानूं तो मुझे आकर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जो अरफात पे यकीन नहीं रखता वो हम में से नहीं है तो आई बिलीव सो कि बिल्कुल क्लीन स्लेट हो गया ये मेरा ईमान है क्योंकि मैं उनमें से होना चाहता हूँ लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने उसके बाद कोई गुनाह नहीं किए होंगे बहुत बड़े बड़े गुनाह इंसान से हो जाते हैं ना जानते हुए भी कर लेते हैं एग्जैक्टली तो क्लीन स्लेट तो कोई भी नहीं हो सकता वरना इंसान और खुदा में नाउज़ुबिल्लाह कोई फ़र्क नहीं रहे तो मैं इंसान हूँ मैं गुनहगार हूँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों को हेल्प करूँ उनको जगाने में क्योंकि हम लोग जीते जागते सो रहे हैं और मगर हम ये भी चाहते हैं कि आप एक्टिंग ना छोड़ें मैं एक्टिंग करूंगा ना लेकिन हम ये तो फिर आप क्यों नहीं why I also heard once you said that you were going to produce your own I'm not interested anymore. I'm interested in doing other things. You are not interested in half the things that you were interested in last because I've changed as a person. What is the possibility that you will change again till next year? See, it's all in the hands of Allah. It's all by His Maybe will. God has chosen this for you. Maybe He has, but that's why I'm saying that I would rather do something that would educate people, that would make them understand the sensitivity of this life. If again He wills. So we hope that you will be visible, and we hope that you will find things to do that make you happy and satisfy you as a human being. Yeah, I'm around because Absolutely. I think now I have more responsibility because I probably could be given all this fame and thing to at the end guide people. Absolutely, so, it goes without saying. Yeah, goes without saying. But I also feel you have a true calling, which is performance.
which is acting. It comes very naturally to you. You are a very good actor. And I would hate to see that not visible anymore. No, I'm here and I would be still acting, but not regular. بالکل not regular. ہاں کچھ ایسا ہوا جو مجھے اٹریکٹ کیا, مجھے لگا کہ it needs my service, then I'm there. اگر نہیں تو اٹس فائن. بہت سارے ایکٹرز ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, بہت سارے نئے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کرنا, ان کے لیے بھی جگہ چھوڑنی چاہیے. تو وہ آئیں گے, وہ کریں گے, اور کوئی نہ کوئی کرے گا. مسافر ہے نا انسان, تو جو کام ہے وہ چلتا رہے گا. یہ انسان جاتا ہے, وہ سب باقی چیزیں وہی رہتی ہیں, ٹیسٹ وہی رہتے ہیں, بلیسنگز وہی رہتی ہیں, گائیڈنس اور گمراہی اور راہ راست سب وہی ہیں. یہ بس انسان اپنا ٹیسٹ پورا کر کے نکلتا ہے. ٹھیک ہے. انسٹاگرام پہ آپ کیوں ہوا کے جھونکے کی طرح آتے جاتے رہتے ہیں؟ انسٹاگرام میرا اسی وجہ سے, پتہ ہے, انسٹاگرام سے میرا نا دل بھر گیا ہے کہ ہم کچھ لائکس کے لیے ہم کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں, کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں. تو اگین میں چاہتا ہوں کہ ایٹ لیسٹ مجھے جو فالو کرتے ہیں یا جو میرے فینز ہیں, جو ٹرو فینز ہیں, میں ان کو یہ بولنا چاہتا ہوں کہ کراس اٹ. عابدہ پروین پیچھے, واو, دس از این امیزنگ کلام. کوک اسٹوڈیو. آئی ہوپ کہ ویڈیو پہ نہ آئے کلام, بیکاز کاپی رائٹ کا ایشو آ جاتا ہے, اس لیے ہم نے ایسا کرایا ہوا. بٹ آف کورس جب نہیں ہو ساتھ کوئی بس تیرا ہے آسرا, یہ ایک بہت خوبصورت کلام ہے. اور واو. Who are you today? Who is Feroz Khan today in 2020? I think 2020 today, Feroz Khan is the realest he's been so far in his life. So, yeah. The most real that you've been ever? The most real I've been ever. How so? Were you not real last year when we sat down and met? I think when the worldly desires in your heart, and too many worldly desires, then obviously you lose yourself. You lose yourself in chasing them. And so obviously you lose yourself chasing them. And so yeah, today I think I'm cutting them down. So I feel a little better. I feel a little lighter. تو آپ نے ڈیٹاکس کیا اپنی لائف میں سے, بالکل. کیا نکالا؟ میں نے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو نکالوں بجائے میں بہت ساری چیزوں کو نکالوں. میں نے کوشش کی کہ میں اپنے آپ کو نکالوں, اور میں نے اس کے لیے دعا کی. اچھا, آپ نے حج بھی کیا ماشاءاللہ. الحمدللہ. آئی تھنک اٹ واز دا بگیسٹ بلیسنگ ان مائی لائف. آپ نے سلطان کا بولا, اور میں بولتا ہوں کہ حج زندگی میں سب سے بڑا تحفہ اب تک رہا ہے. سلطان تو بے شک انہوں نے, اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے, بٹ حج سے بہت کچھ سیکھا. اور حج کے بعد بہت سارے, جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پردے دلوں پہ جو ہوتے ہیں وہ ہٹتے ہیں. جب سمجھ آتی ہے بات, وہ اس کے بعد سمجھ آنا شروع ہوئی. تو آئی تھنک اٹ واز دا بگیسٹ بلیسنگ فار می کہ مجھے حج نصیب ہوا. اور آپ نے مجھے بتایا تھا کہ ہوا بھی بہت لاسٹ منٹ ہوا. مجھے ہر طرف سے منع کر دیا تھا, مجھے کہیں سے کوئی پیکج نہیں مل رہا تھا, مجھے کہیں سے حج کا مجھے لگ ہی نہیں رہا تھا کہ کوئی پاسبلٹی ہے کہیں جا سکتا ہوں. ہر کسی کو فون کر لیا تھا, ہر حج پلانر کو فون کر لیا تھا, ہر کسی کو, کہ کہیں سے مجھے کوئی ایک پیکج مل جائے. بٹ لاسٹ منٹ وہی بات ہے کہ آخرکار ہر چیز اللہ تعالیٰ دیتے ہیں, اور میں نے ان سے مانگا. تو مجھے اسٹیٹ گیسٹ ویزا پہ بالکل لاسٹ مومنٹ لائک ایک دن پہلے, جو پہلی آئی تھنک جو لاسٹ فلائٹ جا رہی تھی حج کی, اس سے ایک دن پہلے مجھے اسٹیٹ گیسٹ ویزا ملا. It was really kind of the general of the Saudi embassy. He handed it to me, and personally, and my brother worked it through with him. Uske baad I called up the ticket agency. It was the last ticket that was available. Last flight, last ticket, last Hajj visa. اور last ihram کہاں سے آیا؟ اور اس نے جب مجھے بولا کہ جب اس نے مجھے ویزا دیا تو کہتا ہے after this I'm not going to give anyone a visa. This is the last visa and we're shut down now. تو یہ میرے لیے بڑی ایک نعمت تھی کہ یہ ہونا تھا. اور جو سب سے ایک ایکسائٹنگ بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہونے کا جو احساس دلایا, وہ اس طرح دلایا کہ یہ میری دعا جواب ہے کہ ہر چیز پہ 1 آ رہا تھا. 1 ویزا, لاسٹ ٹکٹ, مکتب نمبر 1, and it was just, you get it, it was just the ones. It was meant to happen. Yeah, so obviously for those are the signs
who believe. Absolutely. So I think یہ تو میرا ایک معصومانہ سا سوال تھا نا کہ احرام آپ نے کیا تیار رکھا ہوا تھا اپنا جانے کا؟ احرام نہیں, احرام بھی مجھے تحفہ ملا, اچھا. اور بس مجھے تو کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہونے والا ہے. ہاں جی. مگر آپ اکیلے چل پڑے الحمدللہ. وہاں جا کے پھر آپ کو حمزہ بھی ملے. وہاں پہ جا کے مجھے حمزہ ملے, لیکن وہ عاطف بھائی عاطف بھی ملے, ہمیں ملوایا, اور وہ بڑا, وہ از ریئلی کائنڈ آف ہم, کیونکہ اور مجھے لگتا ہے کہ ہونا تھا, بیکاز ایک چھوٹی سی کوئی ٹویٹر پہ ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہو گئی تھی, وہ کوئی تھی نہیں, لیکن مجھے خوشی یہ تھی کہ وہاں پہ ہم ملے اور وہ ساری مس انڈرسٹینڈنگ بھی ختم ہو گئی. جی. ایک بڑی کیوٹ تصویر آپ نے لگائی تھی جی اپنی, جس میں آپ تھوڑے بہت کیانو ریوز ٹائپ لگ رہے ہیں. میرا بڑا سوال تھا کہ وہ تصویر لی کس نے تھی؟ کون سی والی؟ حج کے وقت جس کو دیکھ کے پتا چلا تھا that you had actually gone for حج. وہ دیکھ کے میں نے سوچا یہ تصویر تو بڑی کیوٹ ہے, اسٹار بھی لگ رہا ہے حج پہ, لیکن یہ لی کس نے تصویر؟ وہ میرے ایک دوست ہیں. اچھا. وہ انہوں نے لی تھی. وہ بڑی کیوٹ تصویر تھی. مگر فیروز, it was an eventful year for your fans as well, کیونکہ آپ نے of course دل کیا کرے was, I mean, one of my favorite dramas of 2019 because وہ اتنا subtle تھا, اور میرے خیال ہے کہ خانی کے بعد آپ کانسٹنٹلی کام کر رہے ہیں. رومیو وزیر بھی آیا, ڈینو کی دلہنیا بھی آیا, یہ بھی تھا. اس میں آپ کا کیریکٹر بالکل فرق تھا. خانی اور رومیو وزیر جو تھے, وہ خانی بہت لاؤڈ کیریکٹر تھا, سٹل بھی تھا لیکن لاؤڈ تھا, اور بہت ایکسپریسو تھا, بہت زیادہ جنونی تھا. رومیو وزیر ہادی سٹل کہیں سے نہیں تھا بھائی, کہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں وہ تھا, کیونکہ وہ شروع میں تو کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا, بہت خاموش تھا, بہت ایکشن کال ہوتی تھی اس کی. تو مجھے ایسا لگنا, وہ تو بعد میں جب وہ اس کو ریئلائزیشن ہوئی, اس کا رونا دھونا شروع ہوا, تو مجھے لگتا ہے کہ وہ تھوڑا سا ایکسپریسو ہوا, لاؤڈ ہوا, لیکن اس سے پہلے تو اتنا زیادہ کوئی اس کا نہیں تھا. اس کا نام رومیو جو تھا, وہ ڈانس, بالکل چیخنا چلانا, لائٹ ہارٹیڈ, یونیورسٹی, وہ دل کیا کرے واز فار اے کمپلیٹلی ڈفرنٹ مارکیٹ. اٹ واز ویری سٹل, ویری لائٹ, یو نو, not so much action, just real to the point talk, and typical Mehreen Jabbar. بالکل. مگر جہاں تک ایک جنونی ہیرو ہوتا ہے, who's like, you know, جنونیت کی حد تک fallen in love with this girl. Do you see any similarities between Mir Hadi perhaps, not in a negative way, and Hamza's character? and Ishq آج کل آپ کا آ رہا ہے, and اس میں بھی بڑا آپ کا ایک passionate hero ہے جس کو, who has a bit of an anger problem, نہیں? Yeah, I think he doesn't, Hamza, when I played him, he did not have an anger problem. وہ again مجھے لگتا ہے کہ وہ ایک اکلوتا بیٹا ہے اپنی فیملی کا, اور وہ اس کا اینگر ایشو نہیں ہے, اس کا ایشو ہے سیدھا, کہ مجھ سے سیدھی بات کرو, جو بھی بات ہے نو گریز, بلیک اور وائٹ, ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. اس کا ریٹیلیشن جو اگین ہو رہا ہے, وہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ ایک لڑکی اس کا کوئی ہفتوں فون نہیں اٹھا رہی ہے, اس کو بتا نہیں رہی کیا ہو رہا ہے, اینڈ obviously he is in a relationship, تو اس کا کنسرن بنتا بھی ہے, اس کا جاننا بنتا بھی ہے, because he is serious, he is not playing around, he is not having a he's not playing the field. Exactly, you know, وہ سیریس ہے اس کے ساتھ.